جن مقتدر عظیم المرتبت شخصیات کی طرف آج کی یہ محفل منسوب کی گئی ہے، تو اس کی بنیاد جس چیز پہ ہے اس طرف میں نے آپ کی توجہ دلانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حضور کے ساتھ جو رشتہ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی چیز منسوب ہو جاتی ہے تو وہ بھی عظمت پا جاتی ہے۔ باقاعدہ قرآن مجید میں اس کا باقاعدہ ذکر کیا گیا۔ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے، وہ جو ان کی سنگت میں ہے، وہ جو ان سے نسبت رکھتا ہے، چاہے وہ حضور کے اصحاب میں سے ہو، چاہے وہ حضور کی آل میں سے ہو، اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، حضور کے ساتھ اس کا تعلق ہے، رشتہ ہے۔ اشداء علی الکفار، یہ لوگ کفار پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اسی چیز کو بیان کیا، وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ آپس میں اہل ایمان وہ محبت کرتے ہیں، آپس میں پیار کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم رہتے ہیں، لیکن کافروں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں، کافروں کے مقابلے میں وہ فولاد ہوتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید کا ایک خوبصورت اور پر نور جملہ ہے جس میں دو چیزوں کو بیان کیا گیا۔ ایک تو حضور کی نسبت، والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہیں، جو حضور کی سنگت میں ہیں، جو حضور سے نسبت رکھتے ہیں، یعنی باقاعدہ یہاں پہ حضور کی نسبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیز بھی لگ جاتی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت تو وراء الورا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو اگر جگہ کی نسبت ہو جائے تو وہ جگہ بھی عظیم ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ قسم اس چیز کی کہی جاتی ہے جو کہ عظیم المرتبت ہو، جو ذی احتشام ہو، اس کی قسم فرمائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو شہر مکہ کی قسم فرمائی گئی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مالک اس وجہ سے قسم فرمائی کہ یہاں تیرا گھر خانہ کعبہ ہے، یہاں حجر اسود ہے، یہاں مطاف ہے، حتیم ہے، صفا مروہ ہے، چاہے زمزم ہے، وہاں کا ایک ایک گوشہ اللہ کی رحمتوں کا مورد و مرکز ہے۔ تو مالک کس وجہ سے قسم فرمائی؟ فرمائی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی قسم اس لیے فرما رہا ہوں کہ محبوب اس کی مٹی نے تیرے طلبوں کو چھوڑا۔ اے انت مقیم فی هذا البلد، اس کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ محبوب اس شہر کی فضاؤں نے تیری سانسوں کو سونگا ہے، تیری سانسیں اس شہر میں جو ہے وہ چل رہی ہیں اور تو یہاں تشریف فرما ہے، اس لیے مجھے یہ شہر پیارا لگتا ہے۔ اگر مکان کی نسبت حضور کی طرف ہو تو مکان شرف پا جاتا ہے، اور اگر زمان کی نسبت میرے حضور کی طرف ہو تو زمانہ شرف پا جاتا ہے۔ فرمایا والعصر، محبوب مجھے قسم ہے تیرے دور ہمائنوں کی، مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اگر مکان حضور سے منسوب ہو تو مکان عظیم، زمان حضور سے منسوب ہو تو زمان عظیم، اس زمانے کا مقام ہے، اس زمانے کا مرتبہ ہے۔ تو پھر قانون ہمارے سامنے آ گیا، کل منسوب الی محبوب فہو محبوب، جو چیز بھی محبوب کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ محبوب قرار پاتی ہے۔ وہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، تو کہا انسان ہو کہ کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ عام کتا نہیں ہے، کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے۔ تو اگر کتا محبوب کی گلی سے گزر جائے تو وہ بھی پیارا لگتا ہے،
تو پھر پوچھے رسول کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کریم علیہ السلام کے شہر نور مدینہ طیبہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اگر مکان حضور کی طرف منسوب ہو تو مکان عظمت پا جاتا ہے، زمان حضور کی طرف منسوب ہو تو زمان عظمت پا جاتا ہے۔ میں وہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ زمانہ حضور کے ساتھ منسوب ہو تو کیسی عظمت پاتا ہے۔ وہ ایک آدمی صبح صبح کے وقت روٹیاں بیچ رہا تھا، اس کے پاس تازہ روٹیاں بھی تھیں اور باسی روٹیاں بھی تھیں، تو وہ آواز لگا رہا تھا۔ آج کل بھی یہ ریڈیو والے، اب تو خیر جدید دور آ گیا، تو وہ آواز لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا بھئی تازہ روٹی جو ہے وہ باسی روٹی 1 روپے کی، اور تازہ روٹی جو ہے وہ 1 روپے کی، اور باسی روٹی 2 روپے کی۔ باسی روٹی مہنگی لگا رہا تھا 2 روپے کی، اور تازہ روٹی 1 روپے کی۔ تو کسی نے اس کو روک کے کہا کہ تیری منطق مجھے سمجھ نہیں آئی، اگر باسی روٹی جب وہ تازہ روٹی 1 روپے کی ہے تو باسی روٹی جو ہے وہ 8 آنے کی ہونی چاہیے، تو نے تازہ روٹی 1 روپے کی لگائی ہوئی اور باسی روٹی 2 روپے کی لگائی ہوئی، یہ تیرا ریٹ کیسا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ تو اس نے کہا کہ میاں لینی ہے تو لو، نہیں لینی تو چلتے بنو، میرا ریٹ تبدیل نہیں ہوگا، ریٹ میرا یہی رہے گا۔ تو اس نے کہا میاں جو تمہاری مرضی، تمہاری اپنی چیز ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح باسی روٹی تازہ روٹی سے مہنگی کیسے ہوگی؟ تو اس نے کہا پھر سنو، یہ باسی روٹی جو ہے تازہ روٹی کے مقابلے میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے قربت رکھتی ہے، اس لیے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر زمانہ حضور سے منسوب ہو تو زمانہ عظیم، مکان حضور سے منسوب ہو تو مکان عظیم، تو جب انسان حضور سے منسوب ہو تو وہ انسان بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک صحابی رسول کی جو عظمت ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی نسبت، اس کی اضافت اللہ کے رسول کی طرف۔ جب آپ کہتے ہیں صحابی رسول، آل رسول، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آل کا مقام رسول کی طرف اضافت کی وجہ سے ہے، صحابی کا مقام رسول کی طرف جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے ہے۔ تو جو چیز بھی حضور کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ مقام پاتی ہے۔ تو ہم صحابہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، حضور کی آل کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ ایک ہے ان کی پرائیویٹ زندگی، اس کی عظمتیں، اس کا مقام وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سب سے پہلے ان کا پیار، ان کی محبت ہمارے سینے میں اس لیے رکھی گئی ہے کہ ان کی نسبت آمنہ کے لال کی طرف، حضور کی طرف وہ منسوب ہیں۔ اب صحابی رسول کے حوالے سے آپ یہ بات ذہن رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک مرتبہ جو شخص محبت سے ان آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا، بعد میں آنے والے غوث، قطب، ابدال، اغیاث، اقطاب، نقبا، عرفا، جتنی بڑی عظمتوں والے وہ لوگ آ جائیں، اس شخص کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جس نے کہ ایک مرتبہ آقا کریم اسلام کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کا مرتبہ ہے، چونکہ وہ صحابی رسول ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ اب اس کا مرتبہ ایک بات کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ تمام جو عبادات ہیں، ان عبادات میں سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ نماز جو ہے یہ عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں حدیث اس پہ ہیں، اور 550 آیات نماز کے اوپر موجود ہیں قرآن مجید۔ جتنی تاکید نماز کی آئی، کسی اور فرض کی اتنی تاکید نہیں آئی۔ تو تمام عبادات میں سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ اور نماز کے کئی ارکان ہیں، تو نماز کا جو سب سے اہم رکن ہے وہ کون سا ہے؟ سجدہ ہے۔ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لہذا فرمایا سجدہ میں اللہ سے مانگا کرو، اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے افضل عبادت نماز، اور نماز کا سب سے افضل رکن سجدہ۔ اچھا، سجدہ جو ہے وہ سب سے افضل رکن ہے نماز کا، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو سجدے سے بھی زیادہ افضل عبادت ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ نور کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ حضور کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ آپ مجھے بتائیں وہ روایت
حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں جناب ابو بکر صدیق لے لیں اور مجھے صرف غار والی نیکی دے دیں، اللہ اللہ اللہ، ایک نیکی، تو میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ان کی غار والی ایک نیکی ایک طرف، تو وہ اپنی ساری زندگی کی عبادات پہ اس نیکی کو ترجیح دے رہے ہیں، تو وہاں کیا نیکی کرتے رہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہاں کوئی نمازیں پڑھتے رہے، وہاں کوئی صدقہ و خیرات کرتے رہے، غار ثور کے اندر 3 دن 3 راتیں حضور کے ساتھ رہے۔ کون سی عبادت ہے؟ نہ نماز ہے، نہ وہاں پہ صدقہ و خیرات ہے، اور نہ وہاں پہ دیگر عبادات ہیں، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو تمام عبادات میں سے افضل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آقا کریم اسلام کا چہرہ جناب ابو بکر صدیق کی گود میں تھا اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کر رہے تھے۔ تو یہ وہ نیکی تھی جو اتنی وزنی نیکی تھی کہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ وزنی قرار پائی۔ تو حضور کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھنا یہ سجدہ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت ہے۔ اس پہ ایک اور حدیث پاک سماعت کر لیجئے، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں تشریف فرما ہیں کہ سامنے سے کافر آتا ہے، اس کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں، وہ کھاتا آ رہا ہے، اچانک اس کی نظر حضور کے رخ تاباں پہ پڑتی ہے، وہ حضور کے چہرے کو تکتا ہے اور حضور کے چہرے کی تابانیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چہرے سے پھوٹ رہی تھیں وہ اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے سینے میں اتر گئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑ کے آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھوں یا آپ کے دشمنوں سے لڑوں؟ ابھی چند لمحوں سے قبل کافر تھا، اب حضور کے چہرہ نور کا دیدار کرنے کی وجہ سے عرض کرتا ہے میں آپ کا کلمہ پڑھوں یا آپ کے دشمن سے لڑوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے میرا کلمہ پڑھ پھر میرے دشمن سے لڑ، اس لیے کہ میرا کلمہ یہ بنیاد ہے، یہ اصل نیکی ہے، باقی نیکیاں اس کے اوپر ہیں، تو پہلے کلمہ پڑھ۔ اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ جو ہے اس نے تلوار پکڑی اور کافروں کو اس نے کاٹنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا جام عطا فرمایا، ان کی لاش حضور کی بارگاہ میں لائی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا رجل عمل قلیلا اجر کثیرا، فرمایا وہ یہ شخص ہے کہ جس نے عمل تھوڑا کیا ہے پر میرے رب نے اجر بڑا دیا ہے، جنت کا مالک بنا دیا۔ اب یہ شخص جو ابھی آیا تھا، آقا کریم اسلام نے دوسری روایت میں آتا ہے خود ارشاد فرمایا کہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی اور اس نے کوئی سجدہ بھی نہیں کیا، اس نے کوئی صدقہ و خیرات نہیں کیا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی عمرہ ادا نہیں کیا، کوئی اس طرح کی دینی مجالس کے اندر بیٹھ کر کے اپنا وقت نہیں دیا جس میں دین سیکھا جاتا ہے اور آقا کریم اسلام کی محبت سیکھی جاتی ہے، دوسری تیسری چیزیں، لیکن اب اس کا مقام کیا ہے؟ اس کے بعد آنے والے اولیاء، اغیاث، اقطاب، اولیاء کاملین اور نقبا اور جتنے بھی بڑے بڑے عبادت گزار، تہجد گزار اس دنیا میں تشریف لائے، اگر ان کے مقام کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس شخص کے مقام کو رکھا جائے کہ جو یہاں شہادت کا جام نوش جو ہے وہ پاتا ہے، تو اس کا مقام بڑا ہوگا، اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ کیوں؟ عابدین، زاہدین، اغیاث، اقطاب، اولیاء پیچھے رہ گئے، لیکن اس کا مقام زیادہ ہے، اس کا مرتبہ بڑھ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کوئی عبادت تو نہیں کی، اس نے کوئی سجدہ تو نہیں کیا، اس نے کوئی حج تو نہیں ادا کیا، اس نے کوئی جو ہے وہ دیگر نیکیوں کے اندر شمولیت اختیار نہیں کی، ایک سجدہ بھی کرنا نصیب نہیں ہوا، لیکن بعد میں آنے والے ساجدین، عابدین سے آگے بڑھ گیا۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو جواب ایک ہی آئے گا، سجدہ تو نہیں کیا پر ایک مرتبہ اس نگاہ سے رخ بددعا کو محبت سے دیکھا تو ہے نا۔ ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ حضور کے چہرہ نور کا دیدار نصیب ہوا تو بعد میں آنے والے اولیاء و اغیاث سے بھی آگے بڑھ گیا۔ تو جس نے ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، ایک مرتبہ حضور کی زیارت کی، اس کا یہ مقام ہے، تو پھر وہ ابو بکر و عمر جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے کے بعد بارہا حضور کے چہرہ نور کو اس کی زیارت کرتے رہے
اور پھر وہ کاتب واحد بھی رہے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں بھی فرماتے رہے، پھر وہ ملت اسلامیہ کے لیے ایک وسیع و عریض جو وہ علاقے فتح کرتے چلے گئے اور مسلمانوں کے لیے بحری جہاد کے وہ موجد قرار پائے، جن کی یہ عظمت ہے، جن کا یہ مقام ہے، تو پھر ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی شان کیا ہوگی۔ اور پھر جو بھی حضور کی آل میں سے ہے، چاہے وہ حضرت سیدنا امام حسین پاک ہوں، امام حسن پاک ہوں، حضرت امام موسیٰ کاظم ہوں، حضرت امام جب وہ زین العابدین ہوں، حضرت امام باقر ہوں، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، تو چونکہ یہ حضور کی آل میں سے ہیں، یہ عطرت ہے پیغمبر کی، یہ حضور کا خون ہے، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، تو پھر ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ تو آج کی یہ مجلس، آج کا یہ پروگرام ہمیں اسی نسبت کی جانب توجہ دلاتا ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ حضور کی آل ہے تو وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں تو وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے، جو ان کی حضور کے ساتھ محبت اور حضور کے ساتھ جو ان کی چاہت ہے، اس حوالے سے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چونکہ آپ کا 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کے انتقال سے قبل آپ نے ایک وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کپڑے مبارک ہیں، ایک کرتا مبارک، ایک جو ہے وہ تہمد مبارک، اور ایک چادر مبارک، یہ 3 کپڑے میرے پاس ہیں، تو میری وصیت یہ ہے کہ مجھے ان 3 کپڑوں کے اندر کفن دیا جائے، کیونکہ یہ کپڑے آقا کریم اسلام کے جسم اطہر سے لگے ہیں، تو یہ بابرکت کپڑے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ناخن مبارک تھے ان کے پاس، کچھ بال مبارک انہوں نے محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے، اور کہا کہ جب جو ہے وہ مجھے غسل دیا جائے اور مجھے کفن دیا جائے تو یہ حضور کے مبارک بال اور حضور کے ناخن مبارک یہ میری آنکھوں کے اوپر رکھ دیے جائیں، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا۔ تو یہ حضور کے ساتھ عقیدت، یہ حضور کے ساتھ محبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار، کہ وہ حضور کے ناخنوں کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو جس محبوب کے بال اور ناخن مشکل کشا ہیں وہ خود کتنے مشکل کشا ہوں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام۔ تو یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی ہیں۔ ہمارے لیے اس سے بڑا حوالہ اور کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، حضور کے وہ صحابی قرار پائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب واحد قرار پائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں، کہ ان کی ہمشیرہ صاحبہ حضرت سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ان کی ہمشیرہ محترمہ ہیں۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس لحاظ سے بھی ان کا ادب، ان کی محبت ہمارے سینے میں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، دوسرے پہلو میں حضور کی آل آ جاتی ہے۔ یہ ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ پیار کرنا ہے، ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کی تکریم ہم نے اپنے دلوں میں رکھنی ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ امیر المومنین ہیں، آپ کا دور خلافت ہے، عصر کی نماز پڑھائی اور پڑھا کے باہر نکلے تو بچے کھیل رہے تھے، اور ان بچوں میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی شہزادہ رسول جو کہ شبیہ رسول ہے، آقا کریم اسلام کے ساتھ ان کی شکل ملتی تھی، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو آقا کریم اسلام کے یہ پیارے یار غار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے کندھے کے اوپر سوار کر لیا، اور مسکرا کے کہا کہ اے حسن، تمہاری شکل علی سے تو نہیں ملتی، تمہاری شکل تو نبی سے ملتی ہے۔ انت شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو امام الانبیاء سے ملتے ہو۔ وعلی یضحک، بخاری کے الفاظ ہیں، علی حضرت علی پاک ساتھ ہی تھے، یہ محبتیں ہیں ان کی، یہ پیار ہے ان کا حضرت علی پاک کا جناب صدیق پاک کے ساتھ، تو مسکرا رہے ہیں۔ حضرت علی پاک کیوں مسکرا رہے تھے؟ میرا ذوق یہ کہتا ہے ان کے مسکرانے کا سبب یہ تھا کہ یہ وہ شہزادہ ہے
ایک وقت تھا کہ جس کو امام الانبیاء اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، آج حضور کے سچے جانشین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہزادے کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے اپنے آقا کی سنت کو ادا کر دیا ہے۔ تو یہ حضور کی آل کا پیار ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا ہے، صحابہ کرام نے بتایا کہ حضور کی آل کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ تو اس لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کا کردار، ان کی سیرت، وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ ہم اصل چیز جس کو قرار دیتے ہیں وہ ان کے کردار کو قرار دیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم صحابہ کرام اور آل کے ناموں کے صرف محبت کے دعوے کریں، ہم ان کے کردار کو اختیار کریں، ہم ان کی سیرت کو اختیار کریں، ہم ان کی جو حکمت ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو اختیار کریں۔ تو آپ کے ایک شاگرد حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا نام ہے، تو وہ ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، کوئی ایسی نصیحت فرمائیں جو مجھے فائدہ دے، جو مجھے کام دے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سفیان، فاجر لوگوں کی صحبت نہیں اختیار کرنی، برے لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے، شرابیوں کی صحبت سے بچنا ہے، بدکاروں کی صحبت سے بچنا ہے، چور لٹیروں اور جھوٹوں کی صحبت سے بچنا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت میں لانا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اگر تقوی کی دولت ہمیں نصیب ہوتی ہے تو یہ چیز تو ہمیں نصیب ہی ہے، ہم جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے بھی ساتھ ہیں، امام جعفر صادق کے ساتھ بھی ہیں۔ تو یہ سچے ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں، تو ہم ان سچوں کے ساتھ ہیں اور الحمدللہ ہم ان کو فالو کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا فاجر کی صحبت اختیار مت کرنا، ورنہ فاجر کا جو فجور ہے، فاسق کا جو فسق ہے، برے کی جو برائی ہے، اس کا اثر تیرے اوپر بھی آ جائے گا۔ ظاہر ہے ایک نشہ کرنے والے کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی بیٹھے گا تو وہ بھی نشے پہ لگ جائے گا، ایک برے آدمی کے ساتھ جب کوئی برا آدمی بیٹھے گا، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ تو لہٰذا فرمایا کہ برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت کو تم نے اختیار کرنا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو آج جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے جو ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق قائم کریں اور حضور کی آل کی عظمت بھی ان کے سامنے رکھیں، حضور کی کہ اصحاب کی عظمت بھی ان کے سامنے رکھیں۔ ہمارے گھروں کے اندر حضور کے صحابہ کی سیرت کی کتابیں بھی موجود ہونی چاہیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی سیرت کی کتابیں جو ہیں وہ بھی ہمارے گھروں کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ باقی جو ان کے مشاجرات ہیں، ان کے کچھ اختلافات ہیں، وہ ایک جو مؤثر انسان کی زندگی ہوتی ہے، ایک فعال زندگی ہوتی ہے، اس میں اختلاف کا ہو جانا اور اس میں کچھ معاملات کا ہو جانا یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ہم ان کے مشاجرات کو لے کر کے اپنی حسد نکالتے پھریں، اپنے بغض پالتے پھریں اور اپنی لڑائیاں ان کے نام کرتے پھریں، تو ایسی برائی اور ایسا فسق و فجور کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت امت جس قدر تفریق در تفریق کا شکار ہے اور جس قدر مسلمان گراوٹ کا شکار ہیں، جس قدر مسلمان تنزلی کا شکار ہیں، شاید اتنی ذلت اور رسوائی کسی وقت بھی نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اب ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں لڑکتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے حسد، اپنے بغض، اپنے کینے، اپنی لڑائیاں وہ صحابہ کرام پہ ڈال دیں، حضور کی نسبتوں پہ ڈال دیں، جس وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو مبرہ رکھیں، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں اور اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کے احترام میں، ہم تو یہ حضور کے صحابہ اور حضور کی آل تو دور کی بات ہے، ہم تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر نور کی مٹی کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہاں تک سکھایا گیا، حضرت خواجہ غلام فرید کیا خوب فرمایا کہ تیرے دکڑے دوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں، ہم درد کتیاں نال اتب۔ ہمیں تو حضور کے در کے کتوں کا بھی احترام سکھایا ہمارے بزرگوں نے، اور اعلی حضرت اس سے بھی اگلی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم نے،
اے رضا کبھی کسی مدینے کے کتے کے پاؤں بھی چومے ہیں تو پھر تو اپنے عشق میں اپنی محبت میں کامل ہے. اور اقبال کہتے ہیں خاک طیبہ از دو عالم بہترست آنخنک شہرے کے آنجا دل برست. وہ کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھو تو مدینے کی مٹی پوری کائنات سے افضل ہے. تو مٹی کا بھی احترام، وہاں کے سگان مبارکہ کا بھی احترام، وہاں کی ہر چیز کا احترام. تو یہ کوئی بھی چیز چاہے مٹی ہو خاک ہو اس کا بھی احترام سکھایا گیا. تو حضور کی آل اور اصحاب وہ تو ہمارے سر کا تاج ہیں. ان کے خلاف تو ہم کسی صورت بھی کوئی بات نہیں سن سکتے، ان کے خلاف تو ہم بالکل ایک لفظ بھی کسی سے نہیں سن سکتے. اور ان کا احترام، ان کی محبت یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے. اور ان کا پیار اور ان کے ساتھ اپنا قلبی لگاؤ یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے. یہی اہل سنت کا موقف ہے اور یہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے. اللہ جل شانہ کی حضور دعا ہے کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ دونوں جو نسبتیں ہیں حضور کے آل حضور کے اصحاب، وہ ہم ان کو الگ سمجھتے ہیں، حقیقی طور پہ یہ الگ نہیں ہیں. یہ دونوں ہی حضور کے سینہ نور سے روشنی اور اجالا حاصل کر کے انہوں نے مقام حاصل کیا. اللہ جل شانہ ہمیں اس کی عظمت، ان کی تکریم، ان کی عزت اپنے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمارے نوجوانوں نے بڑی محنت کی اور بڑی کوشش کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو اس وقت مرتب کیا. اللہ تعالیٰ میں ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ صلہ اس کا جنت میں حبیب خدا دیں گے. اس کا صلہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عطا فرمائیں گے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا صلہ دیتے ہیں کائنات میں اتنا کچھ صلہ دے ہی نہیں سکتا. اللہ ہمیں حضور کی محبتوں سے اور حضور کے پیار سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.